بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریڈ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک نہ ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لے، کسی نہ کسی طرح وہ بیت اللہ کا طواف کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے، وہاں پر دعائیں مانگے۔ یہ ہر شخص کا خواب ہے، لیکن ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے، ملک میں مہنگائی روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کا یہ خواب ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے اس عمرہ سیریز میں عمرے کے مکمل سفر کو ایسے بیان کروں گا کہ جس میں آپ کے لیے عمرے کا سفر کرنا نہایت آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ اسی عمرہ کی سیریز میں ہم پہلا پارٹ مکمل کر چکے ہیں، جس میں نے آپ کو دو باتوں کے بارے میں سمجھایا۔ ایک ہے ویزا کے بارے میں اور دوسری ہے سستی ٹکٹ لینے کے بارے میں، کہ ویزا کہاں سے لیں گے، کیسے لیں گے، اور سستا ٹکٹ ہم کس طرح خرید سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے پوری مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہوگا، سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں۔ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں گے تو آپ کے لیے عمرے کے سفر کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹاپک کا میں نے نام ہی کیا رکھا ہے، سستا عمرہ۔ یعنی جو ایجنٹ آپ کو 3 سے 4 لاکھ میں عمرہ کرواتے ہیں، وہ آپ بآسانی 2 لاکھ میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جب یہ والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نئی معلومات ملیں گی، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمرے کے سفر میں ہم کون کون سا سامان اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں۔ یعنی جس سامان کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ کون سا سامان ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ اور یقیناً میں آپ کو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ وہ سامان لے کر جائیں گے اور جب آپ عمرے پر پہنچیں گے، انشاءاللہ جب بیت اللہ پہنچیں گے، مسجد نبوی میں پہنچیں گے، اور ان چیزوں کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی اور وہ آپ کے پاس موجود ہوں گی، انشاءاللہ آپ کے دل سے دعائیں بھی نکلیں گی اور آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ وہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا اس ویڈیو میں، اور اپنا عمرے کے متعلق ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ جب میں دوسری مرتبہ رمضان المبارک میں 2024 میں جب میں عمرے پر گیا تو اس میں مجھے سامان کے اعتبار سے کون کون سی مشقت اٹھانی پڑی، وہ تمام باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں کون سی فلائٹ میں گیا، اس میں مجھے کتنا الاؤ کیا گیا تھا کہ کتنا سامان میں لے کر جا سکتا ہوں، لے کر آ سکتا ہوں، اور مجھے کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی، نیکسٹ جب ہمارا تھرڈ پارٹ آئے گا تو اس میں بھی میں آپ کو اور زیادہ معلومات دوں گا، اور جو چیزیں رہ جائیں گی اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے متعلق بھی میں بتاؤں گا، تمام زیارات کے متعلق بتاؤں گا۔ یعنی جو چیزیں ہمیں عمرے کے سفر پر ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہم لے کر جا سکتے ہیں، وہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ جب میں اس رمضان المبارک میں عمرے پر گیا تو اس وقت کیونکہ یہ میرا دوسرا سفر تھا تو اس میں مجھے کچھ تجربہ حاصل ہو چکا تھا کہ مجھے کیا کیا چیزیں لے کر جانی چاہیے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں اپنے ساتھ بھی لے کر گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت کم مشقت اٹھانے کو ملی، کیونکہ رمضان تھا، کچھ ویسے ہی اس کی وجہ سے مشقت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر مشقت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے ایئر بلو کا ٹکٹ لیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایئر بلو کا اگر آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو جو سامان لے کر جانے کی اجازت ہے وہ بہت ہی کم ہے، غالباً 20 kg کا صرف آپ ایک بیگ لے کر جا سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ ہینڈ کیری کے طور پر 7 سے 8 کلو آپ سامان لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایئر بلو کا ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا مشکل آ سکتی ہیں، اس میں آپ کو سامان کی مشکل سب سے پہلے آئے گی۔ وہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ آپ کو جب واپسی آپ سعودیہ سے واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کو ایئرپورٹ پر آپ کو ایئرپورٹ پر مشقت اٹھانی پڑ سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سعودی ایئر لائن میں جائیں۔ چلیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سامان بتا دیتا ہوں جو آپ کو عمرے کے سفر میں زیادہ کام آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیزیں لینی ہے اس میں سے سب سے پہلے جو آپ نے چیزیں لینی ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے 2 احرام کے کپڑے۔ آپ نے 2 احرام لینے ہیں، انہیں کہ ایک تو یہاں سے جب آپ پاکستان سے جائیں گے ایک اس وقت کے لیے، اور ایک جب آپ دوبارہ سے عمرہ کرنا چاہیں گے وہاں پر پہنچ کر تو اس میں جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس میں دوسرا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں ارشاد آیا ہے اس میں یا تو احرام کے جو کپڑے ہیں وہ نئے ہونے چاہیے یا دھلے ہوئے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے آپ پاکستان سے صرف بھی لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ریال میں چیز ملتی ہے اور وہ مہنگی ہوتی ہے، تو لہٰذا پاکستانی وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ پاکستان سے صرف بھی لے کر جائیں تاکہ آپ وہاں پر دوبارہ عمرہ کریں تو احرام آپ کو پتہ ہے پسینے کی حالت ہوتی ہے تو اس میں سے بو وغیرہ آنے لگ جاتی ہے، تو اس کو دھونے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔
تو نمبر 1 پر 2 احرام کے کپڑے لے کر جانے ہیں، اور نمبر 2 پر جو آپ نے لے کے جانا ہے وہ ہے صرف، کچھ چیزیں دھونے کے لیے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں پہ، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہماری جو آ جاتی ہے، اس میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تقریباً 7 جوڑے لے کر جائیں۔ ان 7 کپڑوں میں سے کم آپ کے پاس ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو آپ نیا سلوا کر جائیں، یا کم از کم دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا اور سفید کپڑا ہونا چاہیے، جو کہ آپ جب مدینہ تشریف لے کر جائیں گے، مدینہ منورہ جب جائیں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس وقت کے مطابق بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا کیا آداب ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کرنے کے کیا کیا آداب ہیں۔ ان میں سے ایک تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے نئے کپڑے لے کے جانے، اور لے کر کون سے جانے؟ سفید رنگ کے، نئے ہوں یا کم از کم دھلے ہوئے ہوں، اچھی حالت میں ہوں۔ نمبر 4 پر جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ہے سرما لے کر جانا۔ سرما کس لیے؟ وہ آپ کو ضرورت پڑے گی مدینہ میں، عمرہ کرتے ہوئے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ کو جب مدینہ جائیں گے تو لہٰذا سرما لگانا سنت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے انشاءاللہ جب جائیں گے، خوشبو۔ اور 6 نمبر پر آپ کے لیے آ جائے گا کہ آپ ایک سینڈل، میری طرف سے آپ کو ریکمینڈ ہوگا کہ آپ سینڈل لے کر جائیں، سینڈل لے کے جائیں، یا کوئی اچھی سی جوتی لے کر جائیں جو آپ کے لیے چلنے کے لیے، زیارات پر آپ جائیں گے یا پیدل آپ زیارات پر جائیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل رہے گا، کیونکہ جب آپ وہاں پر چلتے ہیں تو عام کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اچھی چپل پہن کر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہیں زیارات پر بھی جا رہے ہیں یا ویسے کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی وہ کینچی چپل پہنتے ہیں، جبکہ اس کے لیے پاؤں میں بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس سے تو صرف عمرہ کرنا مقصود ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اچھے جوتے پہن کر جائیں، یعنی کمفرٹیبل جو آپ کے لیے اچھے ہوں پیدل چلنے میں، تو آپ وہ والے جوتے آپ خریدیں۔ اور نمبر 7 جو آپ نے چیز اپنے ساتھ لے کر جانی ہے وہ ہے ایک پیراشوٹ بیگ۔ پیراشوٹ آپ کے لیے عمرہ کرتے ہوئے کام آئے گا، اس میں آپ یہ ہے کہ جوتے رکھ سکتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیز رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے کپڑے بھی کیری کر سکتے ہیں، یعنی آپ ویسے پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ۔ اور وہ پانی کی بوتل میں آپ کو بتانا بھول گیا، پانی کی بوتل جتنے آپ افراد جائیں گے، 5 جا رہے ہیں، 6 جا رہے ہیں، پوری فیملی جا رہی ہے، تو سب کے لیے ایک بوتل ہونا لازمی ضروری ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک بوتل پانی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جب آپ زمزم وغیرہ پئیں گے تو اس کو وہاں پر بھر لیں، اور جب بھی آپ جائیں، آ رہے ہوں ہوٹل سے مسجد آ رہے ہوں، مسجد الحرام آ رہے ہوں، یا مسجد الحرام سے واپس ہوٹل کی طرف جا رہے ہوں، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر پانی ریال کے علاوہ نہیں ملتا، آپ کو پتا، تو آپ وہاں سے زمزم بھی بھر سکتے ہیں، دوسرا پانی مل جائے تو آپ وہ بھی بھر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر شخص اپنی ایک بوتل اپنے ساتھ کیری رکھے، اور وہ آپ پیراشوٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر جائیں گے تو وہاں پر جب زیارات وغیرہ پر جائیں گے تو وہاں پر پانی کی حاجت بہت زیادہ ہوگی، کھانے پینے وغیرہ کے لیے آپ کچھ نہ کچھ لے کر آپ بیگ میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جوتی اپنے ڈال سکتے ہیں کہیں پہ، کیونکہ وہاں پر جوتی گم ہو جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے دوبارہ ملنے والی نہیں، اگر آپ نے کسی کی پہن لی بغیر اجازت کے تو وہ ایک حرام ارتکاب ہوگا، یعنی اس سے تو منع فرمایا گیا، یعنی وہ ایذائے مسلم میں آ جائے گا۔ جب وہ ایذائے مسلم میں آ جائے گا تو لہٰذا آپ ایک ایسی جگہ پر، تو اس وقت آپ ایسی جگہ پر موجود ہوں گے جہاں پر آپ کو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ وہاں پر حرام کا ارتکاب کریں، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے پیراشوٹ بہت ہی مفید ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں، میں نے 2 مرتبہ سفر کیا تو پیراشوٹ بیگ ہی میں ساتھ لے کر گیا، تو پیراشوٹ بیگ نے مجھے بہت ہی سہولت دی، بہت ہی اس کی وجہ سے میرا سفر بہت زیادہ آسان ہوا۔ تو میں آپ کو بھی موسٹ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نا پیراشوٹ بیگ ہی آپ ساتھ اپنے لے کر جائیں۔ تو یہ کچھ سامان وغیرہ تھے جو میں نے آپ کو بتائے آج کی اس ویڈیو میں، کہ آپ کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید اور بہت ہی زیادہ آپ کے عمرے کے سفر میں بہت ہی زیادہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا تقریباً یہ 7 یا 8 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو عمرے کے سفر میں آپ کو جگہ جگہ پر کام آئے گی۔ تو لاسٹ میں میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کی جتنی بقیہ ویڈیو ہے، تو کیونکہ میں کرنٹ افیئر پر بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے لیے عمرے کے سفر کو اور زیادہ آسان بنانے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کا عمرے کا سفر انتہائی آسان ہو۔ تو جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔